اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ فرعون نے سرداروں سے کہا جو اس کے آس پاس موجود تھے کہ بے شک یہ البتہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ ارادہ رکھتا ہے، اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تم کو نکال دے تمہاری زمینوں سے اپنے جادو کے ذریعے، یہ تمہاری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، پس کیا تم مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، ان درباریوں نے کہا، ان سرداروں نے کہا مہلت دیجئے اس کو بھی اور اس کے بھائی ہارون کو بھی۔ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور بھیج دیجئے شہروں میں پولیس والوں کو، چپڑاسیوں کو، ملازمین کو، یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَحَّارٍ عَلِیمٍ، وہ لے کر آئیں آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو، وہ جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئیں جو ماہر بھی ہیں اور جادو کو جاننے والے بھی ہیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ، پس جمع کیا گیا جادوگروں کو ایک وقت مقررہ اور مخصوص معین دن پر۔ وَقِیلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور کہا گیا لوگوں کو کیا تم بھی جمع ہو جاؤ گے، تم بھی آ جانا۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جادو کی اتباع کریں، ہم ان کی راہ پر چلیں، اگر وہ غالب آ جائیں، جادوگر غالب آ گئے تو ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 40 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور مسئلہ سمجھانا شروع کیا، پہلے عقلی دلیلیں دیں کہ اللہ تعالی اور رب ہمارا وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لوگوں کو سمجھایا کہ فرعون رب نہیں ہے، یہ تو جھوٹا دعوے دار ہے، اصل اور حقیقی معبود اور حقیقی رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ فرعون نے کون سی چیز پیدا کی ہے جو یہ ربوبیت کے دعوے کر رہا ہے؟ اس نے تو کچھ نہیں پیدا کیا۔ اور اس پر فرعون نے مذاق بنایا اور اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنو، یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دلیل بیان کی کہ ہمارا رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو یہ بہت زبردست چوٹ تھی فرعون کے دماغ پر کہ اب تو لوگ سمجھ جائیں گے، مسئلہ مان جائیں گے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا رب ہے، جب ہم تھے ہی نہیں، فرعون تھا ہی نہیں، اس وقت سے وہ رب ہے، تو یہ تو فرعون پھر جھوٹے دعوے کر رہا ہے، رب تو اصل وہی ہے۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر مزید آگے بڑھے، گھبرائے نہیں، کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جس کا یہ سارا مشرق و مغرب اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ سب کچھ اس کا ہے۔ فرعون کے پاس کیا ہے؟ فرعون کا کیا ہے؟ تو اس پر فرعون نے کہا کہ اب بھی اگر باز نہ آئے تو ہم آپ کو قید خانے میں ڈال دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انداز بدلتے ہوئے عقلی دلائل سے اپنی جو نشانیاں معجزات ملے ہوئے تھے وہ پیش کرنے شروع کیے۔ فرمایا کہ میں نشانیاں پیش کرتا ہوں۔ تو نشانی کون سی پیش کی؟ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے رکھی تھی، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، لاٹھی زمین پر پھینکی اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، سانپ، معمولی سانپ نہیں، اژدہا، زہریلا، بڑا، دیکھ کے بندہ ڈر جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ثعبان۔ اب جس وقت فرعون نے یہ چیز دیکھی تو آگے سے فتویٰ لگایا یہ جادوگر ہے، یہ کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ کیونکہ فرعون اعتراض اس لیے کر رہا تھا تاکہ یہ قوم ماننے نہیں، کہتا ہے یہ جادوگر ہے۔ اور جو اس کے قریبی تھے نا سردار، اس کے وزیر مشیر، انہیں کہنے لگا کہ یہ بڑا کوئی ماہر جادوگر لگتا ہے اور اس کے مقصد اس کے آنے کا یہی ہے، اور یہ سارا کچھ جادو دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ تمہاری زمینوں پر قبضہ کر لے، یہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، تمہیں اپنا تابع کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ سارے کرتب دکھا رہا ہے۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تم کیا مشورہ دیتے ہو، تمہاری رائے کیا ہے؟ اس وقت کے حکمران جو تھے نا، فرعون حکمران تھا، تو وہ بھی اپنے مشیروں سے، اپنے جو وزیروں سے مشورے طلب کیا کرتے تھے۔ آج کل کے ہمارے حکمران جو ہے وہ مشورے بھی طلب نہیں کرتے،
بس وہی ہوتا ہے جو امریکہ کہے وہ کرنا ہے، اپنے جو وزراء ہیں ان سے مشورے نہیں طلب کرنے، بس اوپر سے جو حکم آئے گا وہ کر دکھانا ہے۔ لیکن اس وقت حکمران، جابر حکمران، ظالم حکمران بھی اپنے وزراء سے مشورے طلب کرتے تھے، کہنے لگا فماذا تأمرون، مجھے مشورہ دو میں کیا کروں، کیونکہ اب فرعون کی کھوپڑی کے اندر کچھ باقی تھا نہیں جو اب مزید آگے بڑھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاجواب کرتے جا رہے تھے، تو وہ وزیروں نے مشورہ دیا قالوا ارجہ واخاہ، اسے مہلت دے، مہلت دے۔ اب قتل کا مشورہ نہیں دیا کہ اسے قتل کر دے اور کام ختم ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے مہلت دیجئے، کیونکہ اگر ہم قتل کریں گے تو بہت بڑا ایک فساد مچ جائے گا، لوگ ہمیں غلط سمجھیں گے، اس لیے قتل نہیں کرتے، اسے مہلت دیتے ہیں۔ اور دوسرا مقام ہے سورۃ الاعراف کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات فرعون نے نہیں، سرداروں نے کی تھی۔ دیکھ لیجیے حوالہ، یہاں پر تو فرمایا نا قال للملأ، فرعون نے سرداروں کو کہا کہ یہ جادوگر ہے، لیکن وہاں پر سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109۔ صفحہ نمبر جی 198، صفحہ 198، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109۔ رکوع شروع ہو رہا ہے جی، نکل آئے جی، ہاں جی۔ دیکھیے یہاں پر گفتگو دیکھیے کون کہہ رہا ہے، فرمایا قال الملأ من قوم فرعون، کہا سرداروں نے، کس نے؟ سرداروں نے۔ وہاں پر کیا تھا؟ قال للملأ حولہ، فرعون نے سرداروں کو کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ یہاں پر فرمایا سرداروں نے کہا قوم فرعون سے ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ ماہر جادوگر ہے، عام جادوگر بھی نہیں، ماہر جادوگر۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ فماذا تأمرون، پس کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا ارجی و اخاؤ، مہلت دیجئے، وارسل فی المدائن حاشرین، اور چپڑاسیوں کو جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیجئے، وہ ماہر جادوگر اکٹھے کر کے لے آئیں، وہ ماہر جادوگر۔ تو یہاں پر فرعون کا کہنے کا ذکر ہے، وہاں پر سرداروں کے کہنے کا ذکر ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں جگہ الگ الگ باتیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں کہنے والا فرعون ہی تھا، تو سرداروں کا ذکر اس لیے ہوا کیونکہ سردار، اس کے وزیر اس کی بات میں ہاں ملا رہے تھے، جیسے وہ کہتا تھا ایسے ہی وزیر بھی کہہ دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرعون کا ذکر کیا اور ایک جگہ سرداروں، یعنی سرداروں کی بھی بات یہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا مہلت دیجیے، اس کو ٹائم دیجیے، وقت دیجیے، اور اس کے مقابلے میں جادوگر لائیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی وہی دیا جس چیز کا دور تھا نا اس وقت، رواج تھا،
اور عروج پر تھا جادو، تو اس کے مقابلے میں معجزہ بھی اسی طرح کا دیا۔ لوگ جادو کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اب معجزہ بھی ایسا دیا جو جادو کے مقابلے میں ہو، جادو کو ختم کرے، توڑے، اس کی حقیقت واضح کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حکمات تھے، حکیموں کا راج تھا اور ان کا دور چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی اسی کے مطابق دیے۔ کوڑ کی بیماری اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جایا کرتی تھی، تو حکیموں کے مقابلے میں معجزے آئے۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں کس چیز کا دور چل رہا تھا جی؟ عروج کس چیز کا تھا؟ شاعری کا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کلام بھی ایسی عطا کی جو شاعری کو ختم، شاعری کو مات دے۔ شاعری کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں قرآن حکیم نازل فرمایا تاکہ جو آ کر شاعری کو مغلوب کرے خود غالب ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جادو کا عروج تھا، تو مقابلے میں معجزہ بھی ایسا دیا جو جادو کی حقیقت کو واضح کرے اور بتلائے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے۔ تو فرعون نے کہا جادوگروں کو اکٹھا کیجئے تاکہ ان کا مقابلہ آپس میں ہو، ہم جادوگروں کی حمایت کریں گے، ان کو داد دیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور لوگ جو ہے وہ دوبارہ ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یأتوک بکل سحار علیم، جادوگروں کو اکٹھا کیجئے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پس جادوگروں کو جمع کیا گیا وقت مقررہ پر۔ وقت کیا تھا جی؟ دن اور وقت کیا تھا؟ آپ تو پڑھ چکے ہیں، ہاں جی۔ جادوگر جس دن جمع ہونے تھے اور یہ سارا کرتب یہ انہوں نے دکھانا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھانا تھا، وقت اور دن کون سا تھا؟ کوئی پتہ ہے؟ وہ نہیں پتہ؟ چلو دیکھ لو پھر، حوالہ دیکھ یاد رکھیا کرو جی۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر جی 49، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 49۔ سورت آیت نمبر 49 تو نہیں ہے جی؟ یوم الزینۃ شر الناس ضحیٰ، صفحہ نمبر 370، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 59، صفحہ 380۔ کیونکہ فرعون اپنے درباریوں کو، اپنے ارد گرد بیٹھنے والے لوگوں کو کیا کہہ رہا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ انہیں گمراہ کر رہا تھا۔ تو اب دیکھیں آیت نمبر 58 دیکھ لیں پہلے۔ فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، سو اب ہم بھی تیرے مقابلے کے اندر ایسا ہی جادو لاتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا یہ جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو معجزہ دکھا رہے تھے لیکن وہ جادو کہہ رہا تھا۔ بس ہمارے اور تیرے درمیان ایک وعدہ مقرر ہونا چاہیے، لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، جس وعدے کی خلاف ورزی ہم بھی نہیں کریں گے، تم بھی نہیں کرو گے، اور یہ وعدہ مکانن سوا، کسی صاف بڑے کھلے میدان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ کہاں ہونا چاہیے؟ کھلے میدان میں ہو تاکہ سب دیکھیں۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا وعدہ، یہ جو وقت ہے اس کا، وہ یوم الزینہ، عید کا دن ہونا چاہیے۔ کون سا دن جی؟ عید، جشن کا دن، جب سارے لوگ جمع ہوں، میلے کا دن۔
وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور وقت کون سا ہو؟ دن چڑھے، صبح، صبح صبح جب دن چڑھ رہا ہو نا، سورج نکل رہا ہو، اس وقت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت یہ سارا کام ہونا چاہیے اور یہ ساری حقیقت لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ تو یہ وقت تھا، دن عید کا، میلے کا، اور وقت صبح دن چڑھے کا۔ تو یہ وقت مقرر ہو گیا، طے ہو گیا، جادوگر بھی آ گئے، اکٹھے ہو گئے۔ اب دیکھیں سارے معاملات اللہ تعالیٰ فرعون سے کروا رہے ہیں، جادوگروں کو بھی وہی جمع کر رہا ہے، تنخواہیں بھی اس کی وہی اسی نے دینی ہیں، اور سارے جتنے معاملات وہاں ضروری چیزیں ضرورت پڑنی ہیں وہ بھی فرعون کے ذمہ ہی ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کرنا ہے، حقیقت واضح فرمانی ہے، لیکن سارے کام فرعون سے کروائے جا رہے ہیں، خرچہ سارا اسی کا ہے۔ فرمایا کہ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، لوگوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی جمع ہو جاؤ، لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ۔ جب جادوگر آ گئے نا، جادوگر آ کر فرعون کو کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ہرا دیا تو پھر ہمیں بدلے میں کچھ ملے گا، بدلے میں کچھ ملے گا۔ تو فرعون کہنے لگا ہاں، اگر تم غالب آئے تو میں ضرور بدلے میں دوں گا، تمہیں اجرت بھی دوں گا، تنخواہ بھی دوں گا، اور تمہیں اپنا مقربین بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ مقربین، قریبی بناؤں گا، تمہیں اپنا داماد بنا لوں گا۔ ہمارے استاذ یہ مکرم مانا کیا کرتے تھے، مقرر اپنا جوائی بنا لیسا۔ تو جادوگر آئے نا، پیسے پہ آئے، علماء حق کا پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دین بتلا رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، لیکن پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن جب جادوگر آئے انہوں نے سب سے پہلے کس چیز کا مطالبہ کیا جی؟ یہی ہوتا ہے علماء حق کا اور علماء باطلہ میں فرق۔ علماء حق کا پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے، مسئلہ حق بتلاتے ہیں، لیکن جو پیسے والے ہوتے ہیں نا، جنہوں نے پیسے لے کر مسئلہ بتانا ہوتا ہے، قصے کہانیاں سنانے ہوتی ہیں، وہ جانے سے پہلے کہتے ہیں بھئی ہماری اتنی تنخواہ اور ہمارا اتنا جو ہے وہ ہماری ڈیٹ مقرر کرو، پھر ہم آپ کے پاس جلسے میں آئیں گے۔ لیکن جو قرآن سنانے والے ہوتے ہیں وہ پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا کرتے۔ ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، ان کے بارے میں حضرات بتاتے ہیں، بڑے ہمارے آباء و اجداد بتلاتے ہیں کہ وہ جس وقت قرآن سنایا کرتے تھے اور بغیر کسی جو ہے وہ اجرت کے، ایک چھوٹی سی سپیکر لے کر اور ساتھ ایک بیٹری اٹھائی ہوئی ہے، سائیکل پہ دونوں جناب حضرات جا رہے ہیں، گاؤں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر جس گاؤں میں پہنچتے ہیں وہاں پر جا کر کہتے ہیں صرف آپ نے بیٹھ کر ہماری بات سننی ہے کم از کم، اور باقی سارا کچھ ہم خود کریں گے۔ وہ سپیکر اٹھایا ہوا ساتھ لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر پیسے کے۔ یہی ہوتا ہے اصل دین۔ لیکن جو دوسرے علماء اس کے مقابلے میں وہ پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن قرآن نہیں سناتے، پیسے لے کر بھی کس سے کہانیاں سنا کے چلے جاتے ہیں، اور ہماری عوام ان کے دماغوں پر بھی پردے پڑ چکے ہیں، وہ بھی پیسے تو دیتی رہتی ہے لیکن انہیں یہ سوچ نہیں آتی یہ سنا کیا گئے ہیں، ہمیں کس سے کہانیاں پیسے دے کر سنائیں۔ اس لیے بغیر پیسوں کے قرآن سنو، قرآن سنانے والے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے، اور جتنے بھی انبیاء آئے سب نے یہی کہا، سب نے یہی کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام، سورہ ہود کے اندر نبیوں کا تذکرہ موجود ہے، سب آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم والو اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمہارا معبود نہیں۔ یہی دعوت دے رہے ہیں نا، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟
ہم آپ سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے. ما اسألکم علیہ من اجر، کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں، کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں، کوئی پیسوں کا مطالبہ نہیں. ان اجری الا علی اللہ، کیونکہ ہماری اجرت اللہ کے ذمے ہے. ہم آپ کو پیغام سنائیں گے، دعوت دیں گے، ہمیں اس کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. وہ تو یہی کہتے ہیں، بغیر پیسوں کے، بغیر لالچ کے دعوت دیتے ہیں، اور اصل یہی دعوت، یہی اصل دعوت ہے. تو اللہ کے نبی بھی بغیر مطالبے کے اپنے جو ہے وہ دعوت بھی دے رہے تھے، دلائل بھی پیش کر رہے تھے، معجزات بھی دکھا رہے تھے. لیکن جب جادوگر مقابلے میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے مطالبہ ہی پیسوں کا کیا. کہنے لگے ان کانوا ھم الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس کا جواب پھر فرعون نے جو دیا، اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرما رہے ہیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا.